وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اعراف درس نمبر 663 آیت 52-53 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم صرف دنیاوی مفادات کے طالب ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم و دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. کیا یہ لوگ اس کے وقوع کے منتظر ہیں؟ جس دن وہ واقع ہو جائے گا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے. بھلا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ ہماری سفارش کریں، یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو عمل بد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں، بلکہ ان کے سوا اور نیک عمل کریں. بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا، اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 52-53 لفظی ترجمہ. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، جس کو ہم نے علم کی بنا مفصل بنایا ہے. ہدم و رحمتن، اس میں ہدایت بھی ہے اور اس میں رحمت بھی ہے جو یقین کرنے والے ہیں. هل ينظرون الا تأویلہ، کیا یہ لوگ منتظر ہیں؟ کس بات کے منتظر ہیں؟ کیا انجام کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے؟ یوم یأتی تأویلہ، جس دن وہ انجام ان کے سامنے آئے گا. یقول الذین نسوہ من قبل، کہیں گے وہ لوگ جو اس سے پہلے اس انجام کو بھلا چکے تھے.
وہ یہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً واقعی ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق لے کے آئے تھے۔ اب فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، اب کیا ہمیں کوئی سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کر دیں رب کے حضور، او نرد، یا ہمیں واپس ہی بھیج دیا جائے، فنعمل غیر الذی کننا نعمل، تاکہ ہم جو کچھ کرتے تھے اس کی بجائے دوسرے طریقے پر کام کریں۔ قد خسروا انفسهم، ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، اور وضل عنہم، اور گم ہو گئے ان سے وہ تمام چیزیں جو انہوں نے گھڑ رکھی تھی، یعنی وہ سارے جھوٹ جس کی بنیاد پہ وہ زندگی گزارتے تھے وہ گم ہو گئے۔ دیکھیں یہ آیت جو ہے، ایک تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قرآن کو اپنے لیے پڑھیں اور اس سے اپنے لیے ہدایت تلاش کریں، اور یہ ہمارے لیے ذاتی طور پر ہدایت ہے۔ آج کا جو پہلی آیت ہے اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، لیکن اس میں مضمون یہ ہے کہ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے، اور وہ بھی ان معنوں میں کہ ہماری دنیا ہمارے لیے اچھی گزر جائے، دنیا اچھی گزر جائے۔ تو ظاہر ہے کہ دنیا کا اچھا گزرنا آپ کا خیال میں کچھ اور طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اچھی دنیا گزارنے کے طلبگار ہے کہ میری زندگی اچھی گزر جائے۔ باپ بیٹی کو رخصت کرتا ہے گھر کی دہلیز سے تو وہ اس کے لیے ایک اچھی زندگی کی تمنا کرتا ہے، دعا دیتا ہے۔ باپ بیٹے کو دعا دیتا ہے، یعنی اچھی زندگی کی۔ تو اچھی زندگی کے ہم سب طلبگار ہیں، لیکن ہمیں چونکہ ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا، تو ہم ظاہری کے بارے میں سوچتے ہیں اور ظاہری کی زندگی کے اچھے بارے میں یعنی اچھا کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے خیال میں ہم خود زندگی کو اچھا بنا سکتے ہیں یا اس میں خوشیاں لا سکتے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ دیکھیں انسان کی خوشی کا انحصار اس بات پہ ہے کہ وہ رب کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارے۔ دیکھیں ایک کارخانے میں ایک پرزہ ہے، وہ پرزہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے لیکن اس کے لیے ایک جگہ ہے۔ اگر وہ راضی ہو جائے اپنے ایک کارخانہ ہے، یعنی ایک مشین ہے بہت بڑی، ایک کارخانہ ہے، ہزاروں قسم کے پرزے ہیں، کوئی چھوٹے ہیں کوئی بڑے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ تو ایک پرزہ بہت چھوٹا ہے، ایک پرزہ بہت بڑا ہے۔ اب بڑا پرزہ یہ کہے کہ چھوٹا پرزہ یہ سوچے کہ بھئی مجھے یہ بڑی جگہ پہ کیوں نہیں رکھا گیا، مجھ سے بڑا کام کیوں نہ لیا گیا۔ تو اکثر یہ ہم سوچتے ہیں، بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، اور اب وہ پورا ہونا تو یعنی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ جو زندگی کے بارے میں خواب دیکھ لیں وہ پورا ہی ہو جائے۔ اور مجھے یہ کہنے دیں کہ ہماری ساری زندگی تو ایک دھوکے کی بنیاد پر ہم نے اپنی زندگی کی بنیاد ڈالی ہے، اور وہ ظاہر کا دھوکہ ہے۔ آج آپ دیکھ لیں آپ کی اولاد اور ہمارے سارے بچے جو ہیں، یعنی ایک کلاس میں چلے جائیں اور اس میں 40 بچے ہیں یا 30 بچے ہیں، آپ پوچھیں کہ بڑے ہو کہ تم کیا بنو گے، تو سارے بچے آپ کو دنیاوی پلانز اپنے آپ بتائیں گے۔ وہ یا تو ان کے والدین نے ان کے ذہن میں ڈالے ہوں گے، یا ان کے چھوٹے سے ذہن نے خود اپنے لیے گھڑے ہوں گے۔ بعض یعنی چھوٹے بچوں کو آپ نے سنا ہوگا بڑا بن کے میں فوجی بنوں گا۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اب اس کو تو نہیں معلوم کہ فوجی کیا ہے، سپاہی کیا ہے، یا اس کے کتنے کیا کرنا پڑتا ہے، لیکن بس وہ ایک خیال ہے۔ یعنی جو دیکھیں ہم ظاہر سے متاثر ہو گئے اور ظاہر میں گم ہیں، یہ دو باتیں ہیں۔ اثر ہم نے قبول کر لیا ہے ظاہر کا،
جو بھی ہماری چیزیں ارد گرد ہیں، سب سے پہلے ہمارا جسم ہے. ہم اپنے آپ یہ ٹین ایجر کے بچے جو ہیں یہ اپنی شکل دیکھتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارتے رہتے ہیں، کوئی خوشبو لگا لیتا ہے اپنے آپ کو، کوئی یعنی سجاتا اور سنوارتا رہتا ہے، ظاہر میں گم ہے. ہمارے بعض بچے جو ہیں بال بڑے کر لیتے ہیں، اور جب جوانی کے میں قدم رکھتے ہیں نا، بڑے لمبے لمبے بال، لڑکیوں کے سے بال، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ مشابہت، لڑکیوں سے مشابہت نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں نے تو دیکھا ہے اپنے بعض بڑے بوڑھوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ چٹیاں گوند کے رکھتے ہیں. میں نام نہیں لیتا، لیکن مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسمبلیوں میں ایسے، سینٹ میں ایسے لوگ آئے ہیں اور کہ ان کی چٹیاں ہوتی ہے. ٹیلی ویژن کے اینکرز ہیں، انہوں نے اپنے پیچھے بالوں کو ایک چٹیا بنا کے ایک ربر بینڈ چڑھا کے رکھا ہوا ہے. تو خیر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، جو بنیادی بات ہے کہ ہم نے ظاہر سے متاثر ہو گئے ہیں اور ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اور ظاہر کو ہم نے قبول کر لیا ہے کہ یہی ہے بس دنیا، بس یہی ہے. اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے کہ آپ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اسی کے آپ دھوکے میں پڑ جائیں. اور یہ تو ہم ابھی پڑھ کے آئے وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ انہوں نے، ان کو دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا یہ اصحاب اعراف کے بارے میں. ہاں، الذین اتخذوا دینہم لعبا، آیت نمبر 51 میں ہم نے پڑھا تھا. یہ ابھی ہم 52 نمبر پڑھ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور انہوں نے اللہ کی ملاقات کو بھی بھلا دیا ہے. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ضمنی طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا اثر کل ہم پہ پڑے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی یہ ٹھیک ہے کہ انسان حق سے بے بہرا ہوتا ہے، حق اس کو معلوم نہیں ہوتا، یہ اندھا ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے، یہ بیمار ہے، اس کو شفا کی ضرورت ہے، یہ بے جان ہے، اس کو جان کی ضرورت ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے. ابھی آگے اس کا تذکرہ آئے گا. تو انتظام کیا ہے کتاب، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے کتاب اور نور تمہاری طرف نازل کیا ہے، روشنی. تم اس کو قبول کر لو گے تو تم روشنی میں آ جاؤ گے، تم زندہ ہو جاؤ گے، تم شفایاب ہو جاؤ گے. لیکن ہم تو ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں، ہمیں اب کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو آیت نمبر 52 ہے نا، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کتاب ہم نے تفصیلی کتاب دی ہے ان کو، اس میں رحمت ہے، اس میں ہدایت ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہم یعنی کتاب اگر یعنی وہ مثال میں نے پوری آپ کو نہیں دی کہ کارخانے میں جو بھی پرزہ ہے وہ اپنی جگہ فٹ ہو جائے اور اس پر خوش ہو، مطمئن ہو، تو کارخانہ چلتا رہے گا. اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے، کوئی چھوٹا پرزہ کہے کہ میں نے بڑی جگہ پہ جانا ہے، یا بڑا پرزہ کہے کہ میں نے تو وہاں فٹ ہونا ہے، تو یہ تو پھر فساد پیدا ہو جائے گا. ابھی اس کا بھی مضمون آئے گا آگے مضامین میں. تو فساد نہیں ہونا چاہیے زندگی میں. فساد ہماری آج کل زندگی میں فساد ہے، پریشانیاں ہیں. کل ہی مجھے سعودی عرب سے ہمارے ایک وطن کا ساتھی تھا، اس نے میسج کیا واٹس ایپ پہ کہ بھائی مجھے ٹینشن ہے، مجھے پریشانی ہے، آپ سے بات کرنی ہے، میری نیند اڑ گئی ہے، نیند ہی نہیں آتی. تو اس طریقے سے تو ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں. ٹینشن آج کا بڑا مسئلہ جو ہے وہ پریشانیاں ہیں. ہر ایک پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے. آج ہمارے وزیر اعظم ہیں عمران خان، ان کی اپنی پریشانیاں ہیں. آپ ان کے چہرے کو دیکھیں، آپ ان کی تقریر کو دیکھیں، جب وہ یعنی اپنے مخالفین کو خیال میں رکھ کے بات کرتے ہیں
تو کتنی پریشانیاں سے وہ چہرہ بھرا ہوتا ہے. وہ تو خیر میں اس پہ بات نہیں کر رہا، لیکن ہر شخص کی اپنی اپنی پریشانیاں ہیں. ایک ٹھیلے والا ہے جو چھولے بیچتا ہے یا لوبیا بیچتا ہے، وہ بھی پریشان ہے. بعض لوگ کم پریشان ہیں، زیادہ پریشان ہیں، لیکن انسان کی زندگی میں اس وقت فساد ہے. اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا جب یہ اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کا احساس کر لے گا اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے گا. اللہ کا حکم اللہ کی کتاب میں ہے. اللہ کی کتاب پر عمل کا طریقہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. جب ہم ہدایت کو قبول کر لیں گے، وَلَقَدْ فَصَّلْنَاهُ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى، اس میں ہدایت ہے. اگر ہم اب دیکھیں، میں ایک مختصر بات کروں، اس کو ذرا سمجھیں. فساد کیسے ختم ہوگا، پریشانی کیسے ختم ہوگی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب آپ رب سے کٹ جاتے ہیں. رب سے کٹ کے جینا چاہتے ہیں تو انسان پریشان ہوتا ہے. یہ تو ایک ایسی بات ہے جس کی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب آپ اپنے آقا کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں، رب کی مرضی کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں، رب کی مرضی کو زندگی کا نصب العین بنا لیتے ہیں، رب کی مرضی کے آگے آپ اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، تو آپ کی زندگی سے فساد ختم ہو جائے گا، پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی. کیوں کہ آپ کا اب رب ہے اور آپ کا اس سے ایک تعلق قائم ہو گیا ہے، ایک ذریعے سے، ایک وسیلے سے. یہ ایک الگ موضوع ہے، ابھی میں اس پہ بات نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ ایک خاص طریقے سے رب سے آپ اپنا تعلق جوڑ لیں گے تو آپ کی زندگی میں اطمینان آ جائے گا، چین آ جائے گا. کیوں کہ آپ کا دل اب اللہ کی یاد میں ہے، یعنی آپ کا دل اللہ کی یاد سے پر ہے اور غیر اللہ کی یاد کو آپ نے دل سے نکال دیا ہے. دنیا آپ کی نظر میں، دنیا کی زندگی کی اہمیت نہیں ہے، اس کا آپ دھوکے کا شکار نہیں ہے. اب تو آپ کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے، تو آپ کی زندگی سے فساد ختم ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں چین آ جائے گا، سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا. اور یہ کیوں نہ ہو کہ آپ کا رب، آپ رب کی رحمت کے سائے میں آ جائے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، قرآن میں ہے کہ رب کی رحمت قریب ہے. جو نیکوکار ہیں، جو محسن ہیں، جو مخلص ہیں، وہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوتے ہیں. بہرحال دیکھیں، یہ ساری باتیں ہیں، کام کی باتیں ہیں، لیکن اگر آپ یقین کر لیتے ہیں لقوم یؤمنون، ہدن ہدایت بھی ہے اس کتاب میں اور رحمت بھی ہے. لیکن اگر آپ کا یقین ہو، آج ہمارا نہ اللہ پر یقین ہے، نہ اللہ کے رسول پہ ہے، نہ اللہ کی کتاب پہ ہے، نہ یوم قیامت پر یقین ہے. یہ ساری باتیں ہیں اور یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نہیں ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے. اب دن کے وقت میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ رات ہے، یا رات کے وقت میں نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو سورج نکلا ہوا ہے. آج ٹوٹلی ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. ہم مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا نہ کوئی رہنما ہے، نہ کسی سے ہم رہنمائی کے طلبگار ہیں. آج دیکھ لیں، عام طور پہ دین میں رہنمائی کا کوئی تصور نہیں ہے. بعض لوگ تو اسے شرک کہتے ہیں کہ بھئی تم رہنما مت بناؤ، یہ تو شرک ہے، اللہ سے تعلق جوڑو. یہ بعض لوگ ہیں. تو بہرحال دوسری جو آیت ہے هل ينظرون الا تأویلہ، اللہ تعالیٰ اس میں ایک خاص انداز سے ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو تم کس چیز کے انتظار میں ہو. کیا وہ نتائج تمہارے سامنے آ جائے، یا وہ نتائج کا دن آ جائے، اس دن تم ایمان لاؤ گے. اس دن تو تمہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی. تم آرزو تو کرو گے، تم اپنے رویوں کو اس دن بدلنے کی خواہش کرو گے، اور تم اس وقت کوئی سفارشی بھی ڈھونڈو گے،
اور تم یہ چاہو گے کہ ہمیں واپس کر دیا جائے، او نرد فنعمل غیر الذی کننا نعمل، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ فہل لنا یعنی ہم اس دن کیا کہیں گے، جب وہ دن آئے گا تو اس دن ہم کیا کہیں گے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل۔ اب یہ آیت ہمارے بارے میں خاص طور پہ، تو تھوڑی سی توجہ سے سنیں۔ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل، اس سے پہلے انہوں نے جھٹلا دیا، اس سے پہلے جو ہے تو وہ یہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ ہمارے پاس تو آئے، ہمارے پاس رب کے رسول حق لے کے آئے تھے۔ اس وقت تو دیکھیں ہم تو یہ نہیں کہتے، اس چیز سے بے نیاز ہیں کہ جو رسول کی تعلیمات ہیں وہ حق ہیں یا جھوٹ ہیں، اس سے ہمیں کوئی سروکاری نہیں ہے۔ احادیث نبویہ یا اسوہ حسنہ، اس سے تو ہم بالکل ہی لا تعلق ہو گئے۔ آپ تھوڑا غور کریں نا، ہمیں کیا پرواہ ہے کہ رسول کون تھے، ان کی تعلیمات کیا تھی، ان کا اسوہ حسنہ کیا تھا، ہمیں اس سے کوئی غرض اور دلچسپی نہیں ہے آج کے انسان سے۔ اور یہ بڑی گہری بات ہے سامنے کرام، اور بڑی پریشان کن بات ہے، اور بڑی شرمناک بات ہے اگر ہم کلمہ گو ہوتے ہوئے یہ رویہ ہے ہمارا کہ ہم اپنے رسول کے عمل کو ہم اپنے لیے نمونہ نہیں بنا رہے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، تباہی ہے بلکہ اس میں ہمارے لیے۔ تو اس دن جب آپ روز قیامت پہنچیں گے، یہ ساری کائنات بدلی بھی آپ کو لگے گی، اس دن تو دن ہی کوئی اور ہوگا۔ پھر جو اب اعمال کے نتائج میں آپ گھر جائیں گے اس دن سامنے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ یعنی کل حزب بما کسب رہین کے الفاظ ہیں غالباً، او کما قال، کہ ہر ایک اپنے جو اس نے کمایا ہے اس میں رہن ہوگا، یعنی جو اس نے کمایا ہے وہ اس کے سامنے ہوگا۔ آپ جب اٹھیں گے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، ہر آدمی کے اعمال نامہ جو ہے میں نے اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے، قیامت کے دن کھلی کتاب کی صورت میں وہ اس کے سامنے ہوگا، اس سے کہا جائے گا بھائی اپنی کتاب پڑھ لو۔ تو یہ ایک تو کتاب ہمارے گلے کا ہار ہوگی، ہماری زندگی کا جو اعمال نامہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو ہمارا کیا کرایا ہے یعنی وہ سب گم ہو جائے گا، وہ سارے ہمارے خیالات اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا سامنے کرام، یہ بالکل ایک فراڈ ہے، ایک ہمارے خیالات ایک دھوکے پہ مشتمل ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تعلیم حاصل کر لوں گا، ڈگری لے لوں گا، پھر پریکٹس کروں گا، پھر بچے ہو جائیں گے، شادی کر لوں گا، اور پھر گھر بناؤں گا۔ موت آتی ہے تو یہ سارے منصوبے آپ کے غارت ہو جاتے ہیں، نہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ لیٹتا ہے، نہ بچے، نہ بیوی، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ آپ کا مال آپ کے ساتھ جاتا ہے۔ وہ ضل عنہم ما کانوا یفترون کے الفاظ ہم نے پڑھے ابھی آیت نمبر 53 میں، قد خسروا انفسهم وضل عنہم ما کانوا یفترون، ہم نے جو گھڑا ہوا ہے، اصل میں جو کام کرنا ہے وہ ہم تو کر نہیں رہے۔ صاف بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے، میں نے کہا کہ اس آیت کے بارے میں ہم بیان پورا کر لیں۔ دل عنہم خسروا انفسہم، اصل میں نقصان میں ہم نے اپنے آپ کو یہاں پہ ڈال لیا ہے، یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے زبان حال سے کہ ہم نے آخرت کو اہمیت نہیں دینی، یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ قرآن کو ہم نے سمجھ کے نہیں پڑھنا، قرآن پر سمجھنا ہی نہیں ہے، قرآن پر ہم نے عمل ہی نہیں کرنا، یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ رسول کے راستے پر ہم نے نہیں چلنا۔ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، یہ اظہر من الشمس ہے۔ آج کے لوگوں نے دنیا کے دھوکے میں آ کے، دنیا کے دھوکے میں پڑھ کے دنیا ہی کو اپنی ترجیح بنا دی ہے۔
ہم سب دنیا کے خواب دیکھ رہے ہیں، دنیا اچھی ہو جائے، ہماری دعائیں، ہماری آرزوئیں سب دنیا کے لیے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ قیامت کے دن تو یہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم پوچھیں گے اس دن جن کی طرف رسول بھجوائے گئے تھے، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ تو اس دن تو یہ کچھ سوال و جواب نہیں ہوگا کہ بھئی بتاؤ کیا کمایا، تمہارے کتنے بچے تھے، کیا مال، تمہارے ایسٹس کتنے تھے، یہ کچھ بھی پوچھا نہیں جائے گا۔ بھئی یہ بتاؤ کہ تم نے وہ کام کیا جس کے لیے میں نے تمہیں دنیا میں بھجوایا تھا، اور ساری سہولیات تمہیں میں نے فراہم کر دی تھی۔ تو انسان کا کام تو یہ ہے کہ رب کی ملاقات کی تیاری کرے۔ نسوہ من قبل، اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا آیت نمبر 51 میں، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ غَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ انسان کا دیکھیں ہمارا کام یہ ہے، میں آپ کو دیکھیں، میرا آپ سے کوئی تو ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی مفادات کا چکر ہے یا میں آپ سے کسی تعریف کا طالب ہوں۔ میں آپ کو سیدھی سیدھی بات بتا رہا ہوں، اور میں کوئی آپ سے کوئی اجر بھی نہیں طلب کر رہا، کوئی تعریف کا بھی میں طالب نہیں ہوں۔ آپ یہ بات بالکل کھلے طور پہ سن لیں، اور میں آپ چاہتا کیا ہوں کہ ہم اور آپ سب نقصان سے بچ جائیں اور اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کریں۔ یہ میرا مقصد وحید ہے بس، یعنی یہ بیان کا یہاں بیٹھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھئی جو کل تمہارے سامنے پیش آنا ہے اس کے لیے آج سے تیاری کر دو بس۔ تو ہمارا تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہمارا تو یہ یقین نہیں ہے، اللہ کی ملاقات پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو کسی چیز پر بھی یقین نہیں ہے۔ تو بہرحال جو ہمارے رویے ہیں سامنے کرام، یہ دراصل ہم نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا ہے۔ ہم ایسی ایک گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں جو ہمیں جہنم میں لے جا رہی ہے۔ یہ میں کھلے طور پہ آپ کو بتاؤں، دیکھیں دو گاڑیاں جا رہی ہیں، ایک یعنی اسٹیشن ہے، ایک ریلوے اسٹیشن ہے۔ آپ اپنی منزل کی گاڑی میں نہیں بیٹھے، آپ رسول کے راستے پر نہیں چل رہے۔ رسول کا راستہ اپنانے سے آپ جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ پھر آپ وہاں افسوس بھی کریں گے، یا لیتنی لم یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ وہ پوری آیت ہے نا، تھوڑی سی میں سنا بھی دوں آپ کو آخر میں کہ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن ظالم لوگ اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھائیں گے، کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا، رسول کے راستے پر چلتا۔ تو ہم جس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں سامنے کرام، یہ میں آپ کو کھلے طور پہ کہہ دوں، وہ سیدھی جائے گی جہنم، آپ کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی گاڑی ہے، یہ خواہشات دنیا کی گاڑی ہے، یہ آسائشیں دنیا کی گاڑی ہے۔ اس میں آپ بیٹھے ہوئے اسی پر مطمئن ہے، تھوڑے تھوڑے آپ کے کام ہو رہے ہیں، دنیاوی پیسے مل رہے ہیں، ڈالر بن رہے ہیں، ایسٹس آپ خرید رہے ہیں، بچے ہیں، بچوں کی خوشیاں ہیں، اور یہ ہم کہتے ہیں نا آپ کو بچوں کی خوشیاں، آپ اپنی اولاد کو، خدا تمہیں اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب کرے۔ افسوس ہے ایسی ذہنیت پہ جو ہماری اس وقت بن چکی ہے، اور یہ ذہنیت صرف اور صرف دنیا ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا تأویلہ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل
قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. یہ ترجمہ سنا دیں. هل ينظرون الا تأویلہ. اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ یوم یأتی تأویلہ، جس روز وہ انجام سامنے آ گیا. یقول الذین نسوہ من قبل، پوچھیں گے وہ لوگ، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا. کیا کہیں گے؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کے آئے تھے. فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کر دیں. او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں. قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے ان سے گم ہو گئے. آج اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم و دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. کیا یہ لوگ اس کے وقوع کے منتظر ہیں جس دن وہ واقع ہو جائے گا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے. بھلا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ ہماری سفارش کریں، یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو عمل بد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں بلکہ ان کے سوا اور نیک عمل کریں. بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.